मिनश्शैतानिर्रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, रमज़ान आया और रमज़ान अपने साथ ये पैगाम लेके आया कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने आप को जहन्नुम से आज़ाद न करवाया वो नाकाम हो गया, नामुराद हो गया। गोया रमज़ान का हकीकी पैगाम ये है कि इंसान जहन्नुम से बच जाए। जहन्नुम से बचने के बहुत से आमाल आपके सामने खुताबा और मुकर्ररीन ने रखे होंगे। मैं जिस मौजू के ऊपर आज आपके सामने चंद गुजारिशात को रखूँगा उसको आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मरकज़ को क़यामत की दीवारों तक आबाद करे। कय्यम बेटे ने इसकी आराइश और ज़बाइश के लिए जो मेहनत की है, अल्लाह ताला आप सब साथी उसके दस्तो बादू बन के इस मरकज़ की तरक्की और तजवीज़ में अपना किरदार अदा करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, ये बात तो मुआशरे में बड़ी मशहूर है कि दीन किताब व सुन्नत का नाम है, शरीयत कुरान और सुन्नत का नाम है, इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है। ये बात हम सुनते आए हैं, लेकिन असर हादर में बहुत से मुनकरीन हदीस ने इस बारे में ये अशकाल पैदा किए कि जैसे वही की सिर्फ एक किस्म जो कुरान पाक है वही दीन है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कलाम हमीद में खुद इरशाद फरमा दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते। जब भी बोलते हैं अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं। गोया दीन की बुनियाद वही के ऊपर रखी और वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल है, इज्तिहादात हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हर वक्त अल्लाह का चेक एंड बैलेंस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इज्तिहाद ऐसा करें जो अल्लाह को पसंद ना आए, अल्लाह ताला आसमान से वही नाज़िल करके उनके इज्तिहाद को मनसूख कर सकते हैं। गोया ये जो मुआशरे के अंदर फलसफा पाया जाता है, मुआद अल्लाह, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो पहलू हैं, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे का सारा बातिल कंसेप्ट है, ये बातिल तस्वुर है। ये बात कौन फैसला करेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम दीन का बताया और ये काम दुनिया का बताया? ये किसी मुनकिर हदीस की अकल फैसला करेगी कि दाढ़ी रखने का जो हुक्म दिया ये दीनी नहीं था, ये दुनियावी था। ये कौन फैसला करेगा? जब ये फैसला मुझे और आपको समझ आ जाएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, हर फेल, हर अमल दीन है, और इससे बड़ी आगे बढ़ के अगर मैं बात कहूं तो आप हैरान रह जाएंगे। शायद ये बात आपके लिए नई हो, तुलबा को तो इस बात का पता है कि अल्लाह ताला ने जो दीन नाज़िल किया, जो किताब नाज़िल की, जो शरीयत नाज़िल की, हकीकत में भी वो शरीयत दोनों वहियों की किस्मों के ऊपर है। कौन कौन सी? एक कुरान और एक हदीस। हम ये बात तो समझ चुके हैं कि वही कुरान और हदीस का नाम है, लेकिन हमने आज तक ये बात नहीं समझी कि कई मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताबुल्लाह से मुराद कुरान लेते हैं, कई मर्तबा किताबुल्लाह से मुराद कुरान और हदीस लेते हैं, और कई मर्तबा किताबुल्लाह से मुराद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लेते हैं। सिर्फ हदीस को भी अल्लाह ने कुरान पाक में किताबुल्लाह कहा है। इसकी क्या दलील है? जो हदीस को मानने वाले हैं उनसे कोई मुनकिर हदीस आके सवाल करे, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं। जो बंदा ये दावा करता है ना, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं, हकीकत में वो कुरान को लफ्जन तो महफूज समझता है, लेकिन मानवी तौर पे जो कुरान पाक के अंदर मानी बयान हुए हैं वो उनका मुनकर होता है। उसकी क्या दलील है? एक दलील आपने कुरान पाक से हमेशा के लिए मुनकरीन हदीस के लिए याद कर लेनी है कि खाली किताबुल्लाह भी कई मर्तबा सिर्फ हदीस के मानों में कुरान पाक के अंदर भी इस्तेमाल हुआ। क्या दलील है? इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरन फी
किताबिल्लाह, सारे कहिए फी किताबिल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह। क्या कह रहा है? इन्ना इद्दत शहूरी इंदल्लाह हिस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह, यानी अल्लाह के दीन में, अल्लाह की नावल करदा किताब में, मुराद ये अल्लाह की वही में कितने महीने हैं? 12 महीने। अगर मुनकिर हदीस के इस्तेदलाल को दुरुस्त समझ लिया जाए और किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान लिया जाए तो इस आयत का तर्जुमा कोई मुनकिर हदीस उठ के करके दिखा दे। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के यहां गिनती महीनों की कितनी है? 12। कहां पे है? फी किताबिल्लाह। उठाइए पूरा कुरान पाक, कुरान पाक में से 12 महीने गिनती के आप निकाल कर दिखा दीजिए। अल्लाह तो कह रहा है कि फी किताबिल्लाह, ये 12 महीने अल्लाह की किताब में मौजूद है, यानी अल्लाह के दीन और शरीयत और वही में मौजूद हैं। अगर किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है, जो मुनकिर हदीस ने मुझे और आपको मुगालता डाला, आज इल्हाद का, सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का सारे का सारा फलसफा इनकार हदीस के ऊपर खड़ा है। ये मुगालता किसने डाल दिया है? उठाइए, अगर मुराद सिर्फ कुरान है, आप में से कई हाफिज बैठे हैं, कई कारी बैठे हैं, जाइए उठाइए पूरा कुरान पाक 12 महीने गिनती के कुरान पाक से निकाल दीजिए, दिखा दीजिए। रमजान का जिक्र मिल जाएगा, जिलहज्जा का जिक्र मिल जाएगा, बाकी 10 महीनों का जिक्र कहां से मिलेगा? हदीस से मिलेगा। अगर किताबुल्लाह से मुराद दीन के मजमूए को, वही की सारी इकसाम को मानेंगे, आपको ये 12 महीने मिल जाएंगे। कहां से? किताबुल्लाह से। बात समझ आ रही है? अगर हदीस को इस कुरान के साथ मिलाएंगे तो 12 के 12 महीने मिल जाएंगे। क्या मुआद अल्लाह, अल्लाह कुरान पाक में नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह गलत बयानी कर रहा है कि इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह हिस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह कह रहा है किताबुल्लाह में 12 महीने मौजूद हैं, कुरान पाक में मौजूद नहीं है। हदीस को मिलाएंगे, आपको, मुझे, हर तालिब इल्म को ये 12 महीने मिल जाएंगे। जब किसी मुनकर हदीस के सामने आप ये आयत रखेंगे ना, आप उससे कहेंगे ये 12 महीने आप हमें कुरान पाक से निकाल के दिखाइए। वो आगे से बड़ा शर्मिंदा सा होके, बड़ा मुंह बना के कहेगा कुरान पाक में तो 12 महीनों का जिक्र सिर्फ लफ्जन मौजूद है कि महीने 12 हैं। उनके नाम हमें कहां से मिल जाएंगे? तारीख से मिल जाएंगे। ये कैसा बदबख्त फलसफा है जो तारीख के ऊपर ईमान लेके आता है और हदीस का इनकार कर देता है। गामदी साहब, इस आयत का तर्जुमा करके दिखाइए कि किताबुल्लाह में 12 महीने मौजूद हैं। आप लोगों को कहते हैं तारीख से मिल जाएंगे। दीन तारीख से ले लो, हदीस से ना लो। ये कैसा मुगालता है, ये कैसी अकल को ठोकर लगी हुई है। दीन का अमर तारीख से ले लिया जाए लेकिन हदीस को छोड़ दिया जाए। मुआदल्लाह। एक दलील कुरान पाक से आपके सामने रखी, आपने इसको याद कर लेना। दूसरी दलील हदीस से आपके सामने रखता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफद आया। और भाइयों, दीन है ही किताब और सुन्नत का नाम, दीन है ही कुरान और सुन्नत का नाम। ये जो फलसफा है ना, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं, ये कुरान इसके ऊपर नाजिल हुआ, नबी ये मोहतरम ने बताया ये कुरान है, तो तूने और मैंने कुरान माना। कुरान तेरे और मेरे ऊपर नाजिल ही नहीं हुआ। हदीस के बगैर तू साबित कर दे ये कलामुल्लाह, ये किताबुल्लाह, ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। तू मुहताज है हदीस का। क्या कहेगा? नबी करीम ने कहा था ये कुरान है इसलिए मानते हैं। कुरान को भी बराह रास्त आप और मैं मान ही नहीं सकते हदीस के बगैर। दलील क्या है? पहली वही कौन सी नाजिल हुई? इकरा। सारे कहिए कौन सी नाजिल हुई? इकरा। नबी करीम ने कहा इसको कहां रखना है? 30वें पारे में। ये तो मान लिया सूरत फातिहा से कुरान की इब्तिदा होगी, ये मान लिया। बकरा, आले इमरान, निसा, मायदा इस तरतीब से आएंगी, ये मान लिया। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। क्या तू दीन की बात बातों के ऊपर ईमान लाता है और बात को छोड़ देता है? तेरे ऊपर कुरान नादिल हुआ है। बड़ी आम फहम बात है। अल्लाह क्या कह रहा है? व अनज़लना इलैका ज़िक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नादिल हुआ लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम, ताकि रसूलुल्लाह बयान करें। अल्लाह ने क्या नादिल किया? कौन बयान करे? रसूलुल्लाह।
جب ان کو کہا جاتا ہے نا نماز کی جزیات، زکوٰۃ کی جزیات یہ کہاں سے ملیں گی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہاں سے ملیں گی؟ حدیث سے ملیں گی۔ ایک دلیل کہ کتاب اللہ کبھی مجرد حدیث کو کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں آپ کو حوالہ دیا، اور اگر آپ یہ آیت گھر جا کے پڑھیں گے نا، اس کے آگے اور بھی بڑی ایک عمدہ آیت ہے، منہا اربعۃ حرم، سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان حرمت کے 4 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے 4 مہینے حرمت والے کتاب اللہ میں موجود ہیں، اگر حدیث کو کتاب اللہ مانو گے تو تمہیں یہ 4 مہینے بھی مل جائیں گے، ورنہ نہیں مل سکتے۔ جائیے گامدی کے پیچھے لگ جائیے، ساری قرآن کو اٹھا لیں گے، آپ کو یہ 4 مہینے نہیں مل سکتے۔ حدیث کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، وحی کے اوپر یقین رکھ لیں گے۔ ہمارا ایمان کا بنیادی جز ہی یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں جو کہا ہم نے مان لیا۔ نہ رب کو دیکھا، رب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، نبی کریم نے صفات بیان کی، مان لیا، نبی کریم نے کہا یہ قرآن ہے، مان لیا۔ ایک مثال حدیث سے سمجھیے، نبی کریم کے پاس ایک قافلہ آیا اور آ کے کیا کہتا ہے، اقضی بیننا بکتاب اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتا ہے، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف کہتے ٹھیک ہے میں آپ کا فیصلہ کتاب اللہ سے جاری کرتا ہوں، رسول اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہے؟ رسول اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا کر گئے ہیں، سمجھ نہیں آئی، منکرین حدیث کے وسوسوں نے، واہموں نے، ان شیطانی ہتھ کنڈوں نے دماغ کو الجھا دیا۔ رسول اللہ نے اس الجھن کو دور کرنے کے لیے تیرے اور میرے لیے کیا کہا، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ رسول اللہ کو قسم کھانا ضروری تھا؟ نہیں تھا، لیکن سمجھانا مقصود تھا تاکہ کل کو ایک بندہ مسند کے اوپر بیٹھ کے کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ تو حدیث اس لیے آئی کہ رسول اللہ کے فرمان ہمیں یاد ہوں کہ یہ بندہ گمراہ ہے، یہ بندہ گمراہ ہے۔ جب بھی تم کوئی ایسا بندہ دیکھ لو، یہ حدیث رسول ہے کہ جو کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، قرآن اس پہ نازل نہیں ہوا۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، پہلے قسم کھائی اور پھر کیا کہا، میں یقیناً ضرور بھی ضرور تمہارے درمیان دونوں کے فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے ساتھ۔ اور وہ فیصلہ کیا ہوا، وہ قافلہ کیا بات لے کے آیا، یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو زندگی میں انقلاب آ جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ جو توہین اور تحقیر ہے، پھر یہ ہمارا کبھی بھی ٹاپک نہ رہے۔ اچھا رسول اللہ سے ثابت ہے لیکن قرآن میں نہیں، معاذ اللہ، جو بات رسول اللہ سے صحیح سند سے ثابت ہو وہ بھی اللہ کا دین ہے، وہ بھی اللہ کی شریعت ہے، وہ بھی کتاب اللہ ہے، وہ بھی وحی الہی ہے۔ ہاں الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، مفہوم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ادا نبی محترم نے کیا، اور کئی مرتبہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، حدیث قدسی۔ کئی مرتبہ الفاظ بھی اللہ کے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا، قافلے نے آ کے کہا اس ہمارے لڑکے نے فلاں شادی شدہ عورت سے برائی کی ہے، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اب اللہ کی کتاب کو نافذ کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ نمبر 1 بات یاد رکھنی آپ نے، لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ فیصلے کی ایک شق کوڑے لگائے جائیں اور دوسری شخص 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ جائیے بیٹا عورت کا پتہ کر کے آئیے، صحابی گئے ہیں، اگر وہ گناہ کا اعتراف کرتی ہے اس کو سنگسار کر دیجیے۔ ایک فیصلہ جاری کیا رسول اللہ نے قسم کھا کر۔ اس کی کتنی شقیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی شقیں ہیں؟ نمبر 1 کوڑا لگایا جائے گا، نمبر 2 جلا وطن کیا جائے گا لڑکے کو، اور نمبر 3 عورت کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں نے کتاب اللہ کے فیصلے کو جاری کر دیا۔ اٹھائیے قرآن پاک پورے کا پورا اٹھائیے،
ان 3 جزوں میں سے، ان 3 شکوں میں سے آپ کو قرآن پاک کے اندر صرف ایک شک مل جائے گی، 100 کوڑے لگانے والی، 100 کوڑے لگانے والی شک قرآن سے مل جائے گی۔ 1 سال کے لیے جلا وطن کرنے والی شک اور عورت کو سنسار کرنے والی شک کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی۔ اب بتائیے غامدی صاحب، آپ میں یہ جرت ہے کہ آپ یہ کہہ دیں معاذ اللہ رسول اللہ نے قسم تو یہ کھائی تھی کہ فیصلہ کتاب اللہ سے کریں گے، اور جب فیصلہ نافذ کرنے کی باری آئی کتاب اللہ سے باہر کر دیا؟ بتائیے کس میں یہ جرت ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ جاری کروں گا؟ فیصلہ جاری ہوا۔ اٹھائیے قرآن، اگر کتاب اللہ سے مراد، اللہ کے دین سے مراد اکیلی کلام اللہ ہے، ہمیں یہ تینوں شکیں قرآن پاک سے دکھا دیجئے، ایک مل جائے گی، باقی 2 نہیں ملیں گی۔ لیکن اگر حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا لیں گے، تینوں کی تینوں شکیں مل جائیں گی۔ یہی کتاب اللہ ہے، یہی دین ہے، یہی وحی ہے، سمجھ لیں ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ بھی عجیب و غریب، ماشاءاللہ اس کے سرحیل آج کل غامدی صاحب بنے ہوئے۔ قرآن کیسے سمجھا جائے گا؟ ان کے جو سابقہ لوگ تھے نا، وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے، عقل کے اوپر ایسا پردہ تھا۔ قرآن کس سے سمجھا جائے گا؟ لغت سے۔ قرآن کیسے سمجھا جائے گا؟ میرے فہم سے، تیرا فہم۔ دین میں حجت ہے کہ رسول اللہ کا فہم یا صحابہ کا فہم جو رسول اللہ سے انہوں نے سیکھا وہ حجت ہے۔ حدیث کا انکار کرتے کرتے اتنا بڑا دھوکہ کھایا، 10 جلدیں لکھ دی، 10 جلدیں قرآن پاک کی تفسیر کی۔ پوچھا لوگوں نے کیسے قرآن پاک کو سمجھا جائے گا؟ لغت سے سمجھا جائے گا۔ پھر کہا نہیں، لغت سے سمجھنے کی بات جو ہے بڑی کمزور ہے۔ کیسے سمجھا جائے گا؟ یہ مرکز و ملت کی یہ قرآن پاک کی 10 جلدیں ہیں، آج کے بعد قرآن پاک ادھر سے سمجھا جائے گا۔ معاذ اللہ، تیری 10 جلدوں کو ہم حجت مان لیں، بخاری مسلم کی 4 جلدوں کو حجت نہ مانیں۔ یہ کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے؟ یہ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ اللہ کی قسم، کائنات کے سب سے بڑے امام نبی محترم کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ اگر وہ بھی صرف لغت کی بنیاد کے اوپر قرآن پاک کو سمجھنا چاہیں، اجتہادی غلطی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحابہ بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست صرف لغت کی بنیاد کے اوپر سمجھنا چاہیں گے، ٹھوکر لگنے کا امکان موجود ہے، اجتہادی خطا کا امکان موجود ہے، اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان حالت میں آ رہے ہیں، یہ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ من یعمل سوءا یجزا بہ۔ یہ اللہ نے کیسی آیت نازل کر دی؟ جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اے اللہ کے رسول، ہم پھنس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر، آپ نے یہ قرآن کی آیت کو کیا سمجھا؟ الست تمرض الست تحزن، کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو غم نہیں لگتا؟ کیا آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مومن کے اوپر آنے والی مصیبتوں سے زائل کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، نہ صرف زائل کرتے ہیں بلکہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ بتائیے کائنات کا سب سے بڑا عالم نبی کی امت کے اندر، وہ آ کے نبی کریم کے سامنے رو رہا ہے کہ یہ کیا آیت نازل ہوئی؟ خالی لغت سے سمجھا، خطا لگ گئی، رسول اللہ سے مشورہ کیا، حدیث آ گئی، راہ سیدھی ہو گئی، صراط مستقیم ہو گئی۔ صحابہ جیسے لوگ بھی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت عمر کتنے بڑے، اس کے بعد سب سے بڑے عالم ابو بکر کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے وہ یعلا بن امیہ تھے۔ بہرحال ایک صحابی آئے حضرت عمر کے پاس، آ کے کہنے لگے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، ایک آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو آرڈیننس جاری کر دینا چاہیے کہ یہ جو نماز قصر نماز ہے نا، قصر جو سفر میں ہم پڑھتے ہیں آدھی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کہا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے عمر، قرآن پاک میں تو یہ آیت ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم نمازوں کو قصر کرو، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو
ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کافروں کے حملے کا۔ اے عمر، اللہ رب العزت نے تو نماز قصر کی اجازت قرآن پاک میں صرف تب دی ہے جب ان کو خطرہ ہو، کس کا؟ کافروں کے حملے کا۔ جائیے قرآن پاک اٹھا لیجئے، حالی لغت سے قرآن پاک کو سمجھنے کا نتیجہ ایک صحابی بیان کر رہا ہے کہ نماز قصر پہ پابندی لگا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کو قید کی ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خطرہ ہو۔ اے عمر، اب تو مدینہ کی ریاست پھیل گئی ہے، اب تو کافروں کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، ہم تو سفر میں آج بھی قصر کرتے ہیں۔ کائنات کا وہ سب سے بڑا، نبیوں کے بعد دوسرا امام، علم کا سمندر، حضرت عمر کہتے ہیں عجبت مما عجبتا، سبحان اللہ۔ حضرت عمر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عجبت مما عجبتا، اس آیت کے بارے میں جو تو نے گمان کیا، اللہ کی قسم عمر بھی ایسا ہی سمجھا تھا، عمر بھی یہی سمجھا تھا کہ قصر نماز کی اجازت ختم ہو گئی۔ میں رسول اللہ کے پاس دوڑتا ہوا گیا تھا، میں نے رسول اللہ کو کہا تھا اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کی جو پابندی بیان کی ہے وہ تب ہے جب کافر حملہ کر رہے ہیں یا اس کا خطرہ ہو، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ عجبت مما عجبتا، جس بات پہ تو تعجب کر رہا ہے یہ تعجب میں نے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، نبی محترم کی پیشانی کے اوپر شکنیں پڑ گئیں اور کہا یہ اللہ کا صدقہ ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس آیت کا مفہوم بتلا رہا ہوں، اس کو قبول کرو، ورنہ اللہ رب العزت کئی مرتبہ اس طرح کے سوالات سے اپنی رحمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ جو آیت کا مفہوم رسول اللہ نے سمجھنے وہی قابل حجت ہے، وہی قابل عمل ہے، ورنہ صحابہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، عدی بن حاتم صحابی ہے نا، صحابی قرآن پاک کو براہ راست سمجھ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کلو واشربو، کھاؤ پیو، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ لغت سے سمجھنے کے دعوے دار گامدی صاحب سنیے واقعہ۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں آیت اتری، میں نے اپنی چارپائی کے اوپر ایک سفید دھاگا رکھا اور ایک کالا دھاگا رکھ لیا، اور میں انتظار کرتا رہا کب دونوں کا فرق میرے پہ ظاہر ہو۔ سورج کافی نکل آیا تو فرق ظاہر ہوا، میں رسول اللہ کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول بڑی اللہ نے تخفیف کی ہے، سورج نکل آیا، تب میں نے دیکھا سفید اور کالا دھاگا علیحدہ ہو گئے۔ نبی کریم مسکرانا شروع ہو گیا، اوہ عدی تو نے قرآن کو کیا سمجھا؟ اور یہ جو خیط الابیض اور خیط الاسود کا مطلب ہے تو نے کالا دھاگا اور سفید دھاگا ہی سمجھ لیا؟ لغت سے سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور یہ کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔